اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. السلام علماء الكرام مشايخ الكرام بزرگان الملت وبرادران اسلام، اللہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ترجمہ اور ساری تفسیر ہمارے نہایت مختصر کے وقت میں اپنے شکستہ انسانی کے کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں چند دنوں سے لیکن مقبول محترم ان کے طریقہ رہبر شریعت حضرت فکر اعظم حضرت پیر دیور شریف صاحب متحدہ علی جو ان پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. میں ان کے ارشاد کی تعمیر کرتے ہوئے اس روز سے غوثیہ میں شرکت کو اپنے لیے انتہائی سعادت سمجھتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمایا اور آپ رات کی تشریف آوری بھی قبول فرمایا اور ہم سب کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے اور ان تمام بزرگان دین کے زیر سایہ رکھے. وقت مختصر ہے، ایک دو باتیں میں نے آج کرنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنی. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ شریف کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی. مجھ ناچیز سے پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب نعیمی اور عالم باعمل شیخ طریقت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب قادری مفتی اعظم سندھ مفتی اعظم سکر مدد اللہ ملادی نے اپنے ارشادات سے آپ حضرات کو مستفید فرمایا ہے. میں عالم نہیں ہوں، ان حضرات علماء کرام کا ادنا خادم ہوں. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کلمات میں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ تقریباً ہر مسلمان مرد و عورت کو یاد ہوتی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ شریفہ تلاوت کی جاتی ہے اور ہم پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت نہ فرماتا تو بڑی مشکل پیش آتی. کوئی کہتا یہ سیدھا راستہ ہے، کوئی کہتا وہ سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی اور فرمایا یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب
کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور اگر اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتا تو بڑی مشکل پیش آتی کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کوئی کہتا قرآن تبکے پر انعام ہے، کوئی کہتا قرآن گروہ پر انعام ہے، کوئی کہتا قرآن جماعت پر انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی، اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ چنانچہ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین۔ اب متعین ہو گیا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے ان کا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے تو ہم ادھر سے لگیں گے یا ادھر سے؟ بولو بھائی، اللہ تک پہنچنا ہے نا، اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو کدھر سے لگیں گے؟ ادھر سے لگیں گے۔ تو جب ادھر سے لگیں گے تو سب سے پہلے رابطہ، تعلق ان لوگوں سے پیدا کرنا ہوگا، صالحین۔ سب سے پہلے ہم اپنا تعلق، اپنا رابطہ صالحین سے پیدا کریں گے، اور صالحین ہمیں شہداء، صدیقین اور انبیاء تک پہنچائیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ انبیاء سے مراد ایک تفسیر یہ ہے، انبیاء سے مراد سارے انبیاء کی جان، سارے انبیاء کی روح، سارے انبیاء کا مرکز، سارے انبیاء کے کمالات کا مجموعہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، اور سارے صدیقوں کی روح اور سارے صدیقوں کا مرکز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے شہیدوں کی روح اور سارے شہیدوں کا مرکز سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور سارے صالحین کی جان، سارے صالحین کی روح، سارے صالحین کا مرکز امیر المومنین و امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ تو غور کرو، یہ چاروں سلسلے جو ہیں یہ حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ نقش بندی سلسلہ بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو گویا میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس سلسلے میں بھی منسلک ہوں گے، جس سلسلے میں بھی بیعت کریں گے، غلامی اختیار کریں گے، تو وہ سلسلہ ہمیں پہنچائے گا حضرت علی تک، حضرت علی پہنچائیں گے حضرت عثمان تک، حضرت عثمان پہنچائیں گے حضرت عمر تک، حضرت عمر پہنچائیں گے حضرت علی تک، اور حضرت علی حضرت عمر پہنچائیں گے حضرت ابو بکر صدیق تک، اور حضرت ابو بکر صدیق پہنچائیں گے نبی کریم علیہ السلام۔ یہ سارے اسی راستے پر ہیں، ذرا دھیان کرنا، اللہ بھی اسی راستے پر ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے رسول تم یوں کہو ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب بھی صراط مستقیم ہے۔ بولو اللہ بھی صراط مستقیم، اور نبی کریم بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم،
من المرسلین علی صراط مستقیم. تو اب نتیجہ نکالو. اللہ تبارک و تعالی مرکز صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اور حضور کے ساتھ سارے انبیاء کے ساتھ صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے ساتھ سارے صدیقی اور پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان شہداء ان کے ساتھ سارے شہداء اور حضرت علی سید الصالحین ان کے ساتھ سارے صالحین. یہ سب ایک ہی راستے پر تمام انبیاء تمام صدیقین تمام شہداء تمام صالحین صراط مستقیم اور حضور بھی صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ بھی صراط مستقیم پر. اور ہم بھی پانچوں وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلا اور قائم رکھ. جو بات کرنی تھی نا آپ ذرا توجہ سے سن لو. اسی صراط مستقیم پر شیطان بھی ہے. شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن پڑھ کے دیکھو. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ. اے اللہ میں ضرور بیٹھوں گا. کیوں بیٹھوں گا؟ لَهُمْ ان لوگوں کے واسطے جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں, جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے, صراط مستقیم سے بہکانے کے واسطے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکانے کے واسطے. ذرا دھیان کرو. صراط مستقیم پر اللہ, صراط مستقیم پر نبی کریم, صراط مستقیم پر سارے نبی, صراط مستقیم پر صدیقین شہداء صالحین, اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. لیکن ذرا غور کرنا, شیطان چل نہیں رہا, شیطان بیٹھا ہوا ہے. ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ راستے میں گھاٹ لگا کر ہماری گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کے واسطے یہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے. اور جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں ان پر چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے. اس لیے کیا کہا اس کے بعد؟ شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تاکہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں. تو پھر کس طرح بہکاؤں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اور پھر تو اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے. یعنی میں اکثروں کو ناشکرا اور نافرمان بنا دوں. یہاں ایک بات کرتا ہوں, دیکھو دشمن کتنا خطرناک ہے. حملہ کرتا ہے چاروں طرف سے اور پھر نظر بھی نہیں آتا. بولو, جو دشمن نظر بھی نہ آئے اور حملہ کرے چاروں طرف سے, وہ دشمن کتنا خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی صراط مستقیم پر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی صراط مستقیم پر, سارے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین صراط مستقیم پر. اور ہم پانچوں وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسی صراط مستقیم پر ہمیں چلا اور ہمیں اسی صراط مستقیم پر. شیطان اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو سیدھے راستے سے
چاروں طرف سے حملہ کرتا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھو دشمن کتنا خطرناک ہے, حملہ کرتا ہے چاروں طرف سے اور پھر نظر بھی نہیں آتا. تو جو دشمن نظر بھی نہ آئے اور حملہ کرے چاروں طرف سے, وہ دشمن کتنا خطرناک دشمن ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو نظر آتا ہو کہ سامنے سے آ رہا ہے یا پیچھے سے آ رہا ہے یا دائیں سے آ رہا ہے یا بائیں سے آ رہا ہے, نظر آتا ہو تو آپ اپنا کچھ دفاع کریں, بچ بچاؤ کی صورت کریں. دشمن ایسا خطرناک کہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے اور نظر بھی نہیں آتا. تو اب اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی صورت بیان فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ تو سنو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے بزرگوں اور دوستوں, شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ, میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا اثر نہیں ہوگا, ان پر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکوں گا, اور مجھ سے گمراہ نہیں ہوگا. اور اللہ نے بھی فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. بے شک جو میرے بندے ہیں ایسے شیطان, ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا, وہ تیری تمام کوششوں کو خاک میں ملا دیں گے. تو ان پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے, ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے, اور واقعی نہیں چلتا. سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا عرس ہو رہا ہے, فرماتے ہیں رات کے وقت میں مصروف عبادت تھا, میرے سامنے روشنی روشنی ہو گئی, اور اس روشنی میں ایک چہرہ نمودار ہوا, چہرہ ظاہر ہوا, اور اس چہرے میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جا, آج سے میں نے تجھے نماز معاف کر دی, اب تجھے ظاہری رکوع سجود والی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, تیری ہر وقت نماز ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو وہ روشنی دھواں بن گئی, اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا, میں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اس مقام سے گرا دیا, بہکا دیا, مگر تجھے تیرا علم بچا گیا ہے. سیدنا غوث اعظم نے فرمایا بے ایمان, یہ بھی تیرا ایک دھوکہ ہی ہے, علم تو تیرے پاس بھی تھا, علم نے تجھے کیوں نہ بچایا. تو معلم الملکوت تھا, علم تو تیرے پاس بھی تھا, مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا. بڑی لاہور اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت, بڑی لاہور اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت, علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا. یاد رکھو, بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس علم ہے مگر ساتھ فضل الہی نہیں. تو جس علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو, وہ علم گمراہی کا باعث بن جاتا ہے, حجاب اکبر بن جاتا ہے, علم کے راب حق نمایت جہالت. کیا آپ قرآن میں نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مخاطب کر کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب, ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. ذرا غور کیجیے آیت کے اندر وَعَلَّمَكَ, اور اس اللہ نے سکھا دیا آپ کو مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو کچھ کہ آپ نہیں جانتے تھے. اب ایک اصول یاد رکھو, اگر کوئی کہے کہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا, تو اللہ فرماتا ہے جس کا علم نہیں تھا وہ ہم نے سکھا دیا. جس چیز پر مخالف لا کا نہیں کا اطلاق کرے, اللہ فرماتا
ذلك عظیما. اللہ اکبر. دیکھا یہاں پر اللہ کا فضل عظیم, اللہ کا علم کے ساتھ ساتھ جب تک فضل نہ ہو بات نہیں بنتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا علم کے ساتھ ساتھ مجھے میرے رب کے فضل نے بتایا. مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیسے پہچان لیا کہ شیطان ہے؟ فرمایا میں اس کی بات سے ہی پہچان گیا, بات ہی شیطانی تھی. کیونکہ یہ ظاہری رکوع سجود والی نماز نبی کریم کو معاف نہ ہوئی, صدیق اکبر کو معاف نہ ہوئی, عمر فاروق کو معاف نہ ہوئی, عثمان غنی, علی شیر خدا کو معاف نہ ہوئی, اشرا مبشرہ کو نہ ہوئی, امام حسن حسین کو نہ ہوئی. مجھ سے پہلے اتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان کو نماز معاف نہ ہوئی, تو مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی؟ جی کوئی اج کل کا ہوں ملنگ سونے چھڑ دے انہیں آخر جی وہ ساری ہر ویلے بھی نماز ہے. نمازیں ظاہرہ سجدہ سجود اور نمازیں آج کا کر کے وجود. پھر اس نے کہنا تھا کہ اب ہمیں مولویوں والی رکوع سجود والی نماز کی ضرورت نہیں, ابھی ہر ویلے ہی نماز بھی رہے ساری اندر ہی ہوتی ہے. وہ ایک مولوی صاحب ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے, نماز کا وقت آتا وہ نماز پڑھ لیتے اور ایک کسی قسم کا نام نہاد پیر بیٹھا ہوا تھا. تو مولوی صاحب نے کہا جناب آپ نماز نہیں پڑھتے, اور پیر صاحب کہیں گے ساری اندر ہی ساری اندر ہی. اور مولوی نے بہت سمجھا رہے. تھوڑی دیر ہوئی نا کہ پیر صاحب چلے باتھ روم کی طرف, اور مولوی صاحب نے کیا پیر جی کدھر چلے ہو؟ میں نے کیا کرا پیشاب کر چلے بیت الخلا چلے بات. انہیں آخر بھی اندر ہی کرنا ہے. پیر صاحب نے زور پر بڑی مدد چلے گئے, نام دیہاتی. تھوڑی دیر ہوئی تو چیلے کو کہنے لگے یار کوکا کولا منگوا, گرمی پہ لگتی ہے. اور کوکا کولا آ گیا, مولوی صاحب نے کیا ہے بھی اندر ہی پی رہا ہوں. باقی سارے تن باہر ہوں نے ایک نماز ہی اندر ہو جاتی ہے. سب لگتا شیطان کے بچے ہیں, یاد رکھو اولیاء اللہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ خود اولیاء اللہ کی جو شان بیان فرماتا ہے وہ سن. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی جو شان بیان فرمائی ہے اس میں فرمایا کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں. پڑھتے ہی نہیں, قائم رکھتے. پڑھتے تو سارے ہی نہیں, لیکن قائم رکھنا. نمازی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا, پڑھتے تو سبھی ہیں. بعض نمازی ہوتے ہیں 360 کے, بعض نمازی ہوتے ہیں 8 کے, بعض نمازی ہوتے ہیں 60 کے. اور اصل نمازی وہ ہے جو پانچوں وقت باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. 360 کے وہ جو سال کے بعد عید پڑھ لیتے ہیں, اور 8 کے وہ جو 8ویں دن جمعہ پڑھ لیتے ہیں, اور 60 کے وہ جب موڈ میں ہوئے تو پڑھ لی, اور نہیں تو نہیں, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. اصل نمازی وہ ہے جو باقاعدہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. ہر صورت بات لمبی ہو جائے گی, میں بہت جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ والوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا. شیطان کوشش کرتا ہے مگر وہ شیطان کی تمام کوششوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں اور شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. بھائی سنو, دھیان سے سنو. قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا. اگر ہم چاہیں کہ ہم پر بھی اثر نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں. اللہ والوں کے دامنوں کو سامنے, ان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا. جب ہم ان سے وابستہ ہوں گے, ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہوگا, ان کی ہم پر نظر ہوگی, تو انشاءاللہ ہم پر بھی شیطان کا اثر نہیں ہوگا. چنانچہ بزرگان دین نے سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, وہ مثال پیش کر کے میں ختم کروں گا. کہیں میلہ لگا ہوا ہو, منڈی لگی ہوئی ہو, سینکڑوں ہزاروں آدمی ہو, تو آپ جانتے ہیں میلے میں منڈی میں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں, شریر لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جیب کاٹنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو اگر میلے میں 12-13 سال کا لڑکا نادان نو تجربہ کار تنہا پھر رہا ہو اور اس کی جیب میں 100 کے نوٹ, تو جیب کاٹنے والے کی جب نظر پڑے گی تو وہ کہے گا ہے بھی بچہ, ہے بھی نادان, اور جیب میں 100 کے نوٹ ہے تو وہ پیچھے لگ جائے.
اور پیچھا کب چھوڑے گا؟ جب جیب صاف کر دے. اسی طرح کوئی 12-13 سال کا لڑکا ہو، وہ بھی نادان ہے، نہ تجربہ کار ہے، اس کی جیب میں بھی 100 کے نوٹ ہیں، وہ بھی میلے میں پھر رہا ہے مگر تنہا نہیں پھر رہا، کسی دانا کا، کسی حاکم کا، کسی افسر کا ہاتھ پکڑ کے پھر رہا. تو جیب کاٹنے والا دیکھے گا کہے گا ہے تو نادان، مگر جس کا ہاتھ پکڑ کے پھر رہا ہے وہ دانا ہے. تو نہ تجربہ کار مگر جس کا ہاتھ پکڑ کے پھر رہا ہے وہ بااختیار شخص ہے، بڑا دانا ہے، صاحب نظر ہے. اس کی نظر پڑ گئی تو پھر میری خیر نہیں. بلا تشبیہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس دنیا کو میلہ سمجھو، منڈی سمجھو، اور تم اس دنیا کے میلے میں پھر رہے اور تمہاری جیب میں ایمان کے نوٹ ہے اور ایمان کی جیب کاٹنے والا شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اگر اس ایمان کی جیب کاٹنے والے سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کے میلے میں تنہا نہ پھرو، غوث اعظم کا دامن. اس دنیا کے میلے میں تنہا نہ پھرو. خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز کا دامن تھام کے پھرو. اس دنیا کے میلے میں تنہا نہ پھرو. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے پھرو. شیخ الشیوخ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام کے پھرو. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے شیطان کا ان پر اثر نہیں ہوتا. جب ان پر اثر نہیں ہوتا تو اگر تم ان سے وابستہ ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھوں میں ان کا دامن ہوگا تو ان کی برکت سے انشاءاللہ تم پر بھی شیطان کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر شیطان کوشش کرے گا تو یہ اللہ والوں کی چونکہ نظر ہوگی، یہ بچاتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوتا. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے جو عارفوں کے بادشاہ مجنون شریف میں فرماتے ہیں دشت پیر اجزائی پاک کو تاہنے. فرماتے ہیں دور دراز رہنے والے مریدوں سے پیر کا ہاتھ چھوٹا نہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان، یعنی جس طرح آسمان زمین سے کبھی نہیں ہٹتا، میرا ہاتھ بھی مریدوں کے سر سے نہیں ہٹتا. اسی بات پہ تو صدر بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا. فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا. اے غوث اعظم جس کے سر پر آپ کی حمایت کا ہاتھ ہو کسی سے ڈر سکتا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. تو دوستو میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ والے ہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ. 5 وقت ہم اللہ سے ان کا راستہ طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور بڑی سیدھی بات ہے، اگر ان کے پاس جائیں گے ہی نہیں، ان کی صحبت اختیار کریں گے ہی نہیں تو ہمیں ان کے طور طریقے کیسے معلوم ہوں گے اور ہم کس طرح سمجھیں گے اور جانیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. ان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کے پاس آنے جانے سے، ان کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہم سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں اور قائم رہ سکتے ہیں. جب تک ان کے پاس نہیں جائیں گے بات نہیں بنے. دیکھو نا مولانا روم نے کتنا علم پڑھا، 40 سال علم پڑھایا
مگر بات نہیں بنی جب تک حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ نہیں جب تک کامل پیر سے تعلق نہ ہو، چاہے کتنا کوئی پتھر آ گئے، میاں یاد رکھو یہ ظاہری علم جو ہے یہ دودھ کے مانند ہے اور باطنی علم مکھن کی مانند ہے۔ عارفوں کے بادشاہ مولانا روم انہوں نے خود ہی یہ شعر فرمایا جب کرم ہوا شیخ کامل کا، تو مولانا فرماتے ہیں علم باطن ہم جو مشکا، علم ظاہر ہم جو شیر، کہ بود بے شیر مشکا، کہ بود بے پیر پیر۔ فرماتے ہیں علم باطن کو مکھن کی مانند سمجھو اور علم ظاہر کو دودھ کی مانند سمجھو۔ تو مکھن دودھ سے نکلتا ہے اور اس وقت نکلتا ہے جب کہ کوئی نکالنے والا ہو۔ تو جب تک علم ظاہر نہ ہو علم باطن حاصل نہیں ہوتا، اور علم باطن حاصل نہیں ہوتا جب تک کامل پیر سے تعلق اور نسبت۔ کامل پیر ہونا چاہیے جو ظاہر سے باطن کی طرف لے جائے، جو مذاق کو حقیقت بنا کے پیش کر دے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان اللہ والوں کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ بڑی موٹی سی بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر چھاتی اور موٹی بات کیا ہوگی کہ اصحاب کہف کے پیچھے کتا لگ گیا تو وہ جنت کا حقدار ہو۔ بولو اصحاب کہف نبی تھے، بولو سارے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، تو کتا لگ گیا پیچھے، کیونکہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا یا مجھے سجدہ کرو، میں نہیں تو تمہیں قتل کر دوں۔ تو اللہ والوں نے کہا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو وہ ہجرت کر گئے، راتوں رات نکلے، پیچھے ایک کتا لگ گیا۔ تو کہا کتے کو جدا کرو، ہم چوری نکلے ہیں، کہیں پناہ لیں گے، کسی غار میں جا کے چھپیں گے۔ کتے کی عادت ہے کسی گزرنے والے کو دیکھتا ہے بھونکتا ہے، کوئی کافر اپنے مسافر گزرے گا یہ دیکھ کر بھونکے گا، اس کے بھونکنے سے ہمارا سراغ مل جائے۔ انہوں نے کتے کو جدا کرنے کی کوشش کی، مارا بھی، دنگا بھی کر دیا، مگر وہ پھر پیچھے پیچھے۔ آخر اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ چاہے کتا ہی ہو مگر ہوں تو تیری مخلوق، تو نے جو چاہا بنا دیا، چاہے کتا ہی ہوں مگر ہوں تو تیرا۔ تو اے کافر و قدیر مولا، مجھے بولنے کی طاقت ہے، میں تیرے ان بندوں سے ایک بات کر دوں۔ اللہ نے طاقت دے دی۔ تو کتے نے کہا اوے اللہ والوں، میرے پاس سے سینکڑوں ہزاروں گزرے، میں ان کے پیچھے نہیں لگا، تمہارے پیچھے اس لیے لگا ہوں تم ایمان والے ہو، اللہ والے ہو، تو مجھے جدا نہ کرو، تمہارا جو اندیشہ ہے کہ میں بھونکوں گا تو سن لو، نہ میں بھونکا کہ نہ میں ٹوکا، نہ بھونکوں گا نہ راستہ جانے والوں کو ٹوکوں، نہ میں بھونکا کہ نہ میں ٹوکا، کہ نہ میں شور مچاوا، دے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمت اللہ علیہ، چشتیہ شریف، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد دہلی گئے، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی عرس پر گزر رہے تھے تو ایک سنترے بیچ رہا تھا، سنترے، تو وہ آواز لگا رہا تھا اچھے سنترے، کیونکہ اردو والے سنترے گئے، اچھے سنترے، اچھے سنترے، حضرت صاحب کا گزرے اور اس نے کہا اچھے سنترے، یہ سن کر آپ پر کیفیت تاری ہو گئی اور فرمایا اللہ آپ کی کیفیت، آپ سامنے پر پہنچے، مریدوں نے کہا حضرت کیا بات کی، آپ کی کیفیت بدل گئی، حالت ہی غیر ہو گئی، کسی اور ہی عالم میں پہنچ گئے۔ فرمایا وہ بڑے راز کی بات کہہ رہا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر کتے بد رمز عشق آگاہ نے، اور ہر کتے شایا نہیں درگاہ نے۔ فرماتے ہیں عشق کی رمز کو پا لینا ہر ایک کا کام نہیں، یہ وہ آستانہ ہے جن کی چوکھٹ کا دوسرا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ بڑے راز کی بات کہہ رہا۔ مریدوں نے کہا حضرت وہ یہی کہہ رہا تھا کہ سنگترے اچھے ہیں، میٹھے ہیں۔ فرمایا نہیں،
وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ کرے، اس نے کیا نیکاں دے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ قیامت کے دن وہ کتا انسانی شکل میں ہو کے جنت میں جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف رسمی طور پر پیری مریدی نہ کرو، بلکہ عملی طور پر یعنی پیر کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے اجتناب کرو، باقاعدگی کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرو، شریعت اور سنت کی پیروی کرو۔ ہم میں پہلے طریقت میں اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم جدھر سے گزرے دیکھنے والے کہیں گے پیر صاحب کے مرید جا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب کے ملنے والے جا رہے ہیں، اور اگر ہماری شکلیں صورتیں بھی ایسی ہوئی کہ پوچھنا پڑے تو پھر تو افسوس کی بات ہے۔ ہماری شکلوں میں، ہماری صورتوں میں بڑا فرق ہونا چاہیے۔ ہماری شکلیں، صورتیں، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ان بزرگان دین کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ جدھر سے ہم گزرے لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ طریقہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان 5 لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تازہ عالیہ کو سلامت رحمت کی عادت